السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن وما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لا يظهروا ولا عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اطفال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے دامن میں ہو، وہ قوم اس بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہو جس طرح کی زندگی آج ہم بسر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے وہ ہدایت کے سوتے خشک ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مانا تو ہے لیکن اس کی رہنمائی پہ چلنا کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہماری اعراض کی زندگی، ہمارا یوں پہلو تہی کرنا ہماری بد نصیبی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ہر قوم، ہر ملت اپنی ایک پہچان رکھتی ہے۔ وہ قومیں، وہ ملتیں جو اپنی پہچان کھو دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ جاتا ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہمیں اس بات کی بار بار تلقین کی ہے کہ تم اپنی شناخت نہ کھونا، تمہاری ایک شناخت ہے، تمہاری ایک پہچان ہے جس سے تم پہچانے جا سکتے ہو، اور دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جس کی معاشرت اس کی پہچان نہ ہو۔ ایسے بھی تمہاری ہے، یعنی مسلمان، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیل و نہار کیسے ہونے چاہیے، اس کی مجلس، اس کی تنہائی کیسی ہونی چاہیے، اس کا چہرہ کیسے ہونا چاہیے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری قوموں اور ملتوں کی شناخت ہے۔ جو قوم اپنی شناخت کو کھو جاتی ہے
وہ دراصل اپنے وجود کو کھو جاتی۔ یہی سبب تھا کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی کہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ تمہاری شناخت نہ کھو جائے۔ تم قوم کون سی ہو؟ وہ قوم جس کو قیامت تک کے لیے پیدا ہونے والی قوموں کے لیے رہنما بنایا۔ جو قوم قیامت تک کی اقوام کی رہنما ہے، اگر بد نصیبی سے وہی اپنی شناخت کھو جائے تو باقی رہ کیا جاتا ہے؟ ایک بہت بڑی بد نصیبی جس کو آج ہم اپنائے ہوئے ہیں، اپنی شناخت کو کھو دیا۔ جس شناخت نے ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، اور اس قوم کی شناخت کو لے لیا جس قوم نے انسانیت کی عزت کو اپنے ہاتھوں پاؤں کے نیچے پامال کر دیا۔ عورت اپنی حیثیت، اپنی پہچان، اپنی شخصیت کی بنا پہ تمام قوموں میں ایک ادنا، ناکارہ اور ذلت کی سی حیثیت بسر کرتی تھی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس ذلت و نکبت سے نکالا اور آسمان کی رفتوں تک پہنچا دیا۔ بد نصیبی کہ اس قوم نے اس سبق کو چھوڑا جو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، اور ان لوگوں کے اقوال، ان کے اطوار، ان کے خیالات اور ان کی سوچوں کو اپنایا جن لوگوں کی زندگی کا مقصد دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی نہیں تھا، بلکہ خواہش نفسی کی تابعداری تھی۔ آسمان سے قرآن آیا، اس ذلت کی زندگی بسر کرنے والی عورت کو زمین کی نکبتوں سے اٹھایا، انسانیت کے لیے باوقار بنایا اور اس کی شناخت کی ایک پہچان دی۔ وہ کیا تھی؟ میرے محبوب، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ ان کو کہو تمہاری عزت اور تمہارا وقار اللہ جو قائم کرنا چاہتا ہے اس کی ایک بنیاد ہے، اگر اس بنیاد کو تم استوار کرنا چاہو اور اس پہ چلنے کی خواہش پیدا کرو تو میں ساری قوموں کی نسبت اسلام کے تصور سے تمہیں وہ مقام اور مرتبہ دوں گا کہ کسی قوم نے تمہیں اس مقام پہ لا کھڑا نہ کیا ہو۔ اسلام کیا ہے؟ اس نے اس عورت کو کیا دیا؟ اس سے پہلے اس کی حیثیت کیا تھی؟ تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور مختلف تاریخ کے محقق اور مختلف تاریخ بیان کرنے والے تاریخ دان اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ عیسائی مورخوں نے 104 عیسوی سے لے کر 430 عیسوی تک عورت کا نقشہ کھینچا ہے۔ جو عورت اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پہ باغی بنی، جس کو اللہ نے ہمیشہ سے شمع بیت قرار دیا، وہ شمع محفل بن کے نکلی، تو پھر وہ انسانیت کی جبین پہ ایک بدنما داغ بن گئی۔
محقق مارشل لکھتا ہے کہ 104 سے لے کر 430 تک عورت ایسی آوارہ ہو گئی تھی کہ اسے اپنی عزت کا پاس نہ رہا تھا، اپنے وقار کا پاس نہ رہا تھا، اپنی حیثیت کا پاس نہ رہا تھا۔ کرتی کیا تھی؟ وہ ایک عورت کا تذکرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس عورت نے اپنی زندگی میں 10 خاوند بدلے۔ حق تو یہ تھا کہ اس مظلوم پہ اگر کوئی ظلم کرتا، اگر کوئی جبر کے پہاڑ توڑتا، اگر اس کی عزت و عفت کو تار تار کرتا تو یہ احتجاج کرتی کہ ایک صنف نازک کے ساتھ تم ایسا برتاؤ کر رہے ہو، لیکن یہ نہیں، اس نے بغاوت اختیار کر لی۔ یہی سبب ہے کہ عیسائی بڑے بڑے علماء، پوپ اور پادری عورت کو انسان کی بد نصیبی کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ بد نصیب ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کا آدم سوچ نہیں سکتے تھے۔ یہ حوا نے کردار ادا کیا کہ ہمیں جنت سے محروم ہونا پڑا۔ کہتے ہیں کہ پورے انسانی معاشرہ میں جب انسانیت پہ زوال آتا ہے، اس زوال کا سبب یہ عورت بنتی ہے۔ انتہائی نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا سبب وہ کہتا ہے کہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس نے 5 سال میں 8 شادیاں کی، اور یہ شادیاں طلاق، اس کی حیثیت اس وقت کوئی نہیں تھی۔ ایک عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک 23ویں آدمی سے شادی کی، جس سے اس نے شادی کی تھی اس کی یہ 21ویں بیوی تھی۔ یعنی کوئی حد نہیں تھا، کوئی شمار نہیں تھا، اس کی عزت نہیں تھی، اس کا وقار نہیں تھا۔ اس بد نصیب نے اپنی نفسانی خواہش کو بجھانے کے لیے اپنی عزت کو تار تار کر دیا، اور یہی تصور عرب کے اس جاہلی دور میں پایا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اور اگر ان کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ درگور کر دیتے۔ باپ فوت ہو جاتا تو اپنی ماں کو لونڈی بنا لیتے۔ یہی تصور یونان میں تھا کہ وہ اس کو ایک باندی کی حیثیت تصور کرتے تھے، اور اس سے کھیلنا وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری اس بد نصیبی کا سبب تیری اپنی ذات ہے۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روزے سیاہ خود دکھانا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ تیری عزت کی پامالی، تیری شخصیت کی داغداری، تیرے وقار کا گرنا تیرے اپنے کردار کے سبب ہے۔ تم کس طرح سمجھ سکتی ہو، کس طرح سنبھل سکتی ہو؟ ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ اگر کوئی زینت کا سامان ہے، زیور پہنا ہوا ہے، تو یوں چلو تیرا زیور ظاہر نہ ہو۔ زمین پہ چلو، چلنے کا انداز یہ ہو کہ تیرے جسم کے حصے ظاہر نہ ہو۔ قرآن دیکھیں، تیرے جسم کے حصے ظاہر نہ ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ اپنے سر پہ اپنی اوڑھنیاں رکھا کرو، اور جو چیزیں نظر آنے والی ہیں، جن کے نظر آنے کے بغیر چارہ کار نہیں، تمہارا چہرہ یہ ظاہر رہنا چاہیے، تمہارے ہاتھ ظاہر رہنا چاہیے۔ پوری اقوام میں کوئی قوم اور کوئی اس کا رہنما
ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کے اس مظلوم طبقہ کو ایسا سبق اور ایسا درس دیا ہو جس نے اس کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کے فلک کی بلندیوں تک پہنچایا ہو. ایک محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نفس کی حفاظت کرو, اپنی شخصیت کی حفاظت کرو, اپنے مقام اور مرتبہ کی حفاظت کرو. میں نے تمہیں لا کے اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر تمہاری ماں ہے تو اس کے پاؤں میں تمہارے لیے جنت ہے, اگر تمہاری بہن ہے تو میں نے اپنی چادر بچھا کے اس کی عزت و تکریم سکھائی, اگر تو بحیثیت بیٹی ہے تو میں نے ان کو کہا ہے اگر دو بیٹیوں کی پرورش قرآن کی تعلیم کے مطابق کر لو جنت میں میں یعنی محمد اور وہ انسان یوں دو انگلیوں کی طرح ہوں. زمین سے اٹھاؤ, آسمان کی تنہائیوں تک پہنچایا, تیری عزت و وقار کو قائم کیا. ارشاد فرمایا تو اپنے وقار کو تب قائم رکھ سکے گی اگر تو اس تعلیم پہ عمل پیرا رہے گی. جب تو اس سے اعراض کرے گی تو تیری ذلت و نکبت کا وہی عالم ہوگا جو زمانہ جاہلیت میں تھا. اللہ نے چاہا یحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. اب علماء کی اس میں بحث ہے. الا ما ظہر منہا, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس چہرے کا اور ہاتھوں کا ڈھانپنا کوئی ضروری نہیں. قرآن کی اس واضح فرمان کی موجود بھی ہے, لیکن انداز دوسرے ہیں جو نبی رحمت محمد رسول اللہ. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کہتی ہیں کہ میرا بھتیجا ہے طفیل کا بیٹا عبداللہ, میں زینت اختیار کر کے یعنی اپنے چہرے پہ کوئی چیز لگائی, چہرے کو سنوارا اور بنایا, کپڑے بھی ویسے ہی. میں اس کے سامنے آئی تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ گئیں. سننے والی باتیں ہیں اور ہم کہاں تھے اور کہاں گرے ہیں. اس کا نتیجہ قیامت تک یہی رہے گا اگر ہم محمد رسول اللہ کے باغی رہے اور کافر کی سنت پہ عمل پیرا رہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس و مقدس پہ سلوٹیں پڑ گئی. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ محمد رسول اللہ کو ناپسند. میں نے اس کی اللہ کے نبی یہ تو میرا بھتیجا ہے اور بھتیجا محروم ہوتا ہے. فرمایا عائشہ ایک عورت کے بالغ ہو جانے کے بعد صرف اس کا چہرہ نظر آ سکتا ہے, اس کے ہاتھ نظر آ سکتے ہیں, اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے خواہ اس کا محرم بھی ہو. واضح بات محمد رسول اللہ کی. ثقلین کے تاجدار تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی کی سالیاتی اسما کہتی ہیں کہ میرے ذرا کپڑے باریک تھے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے آئی, اللہ کے نبی نے چہرہ اقدس و مقدس پھیر لیا اور ارشاد فرمایا اسما جب عورت بالغ ہو جاتی ہے اس کو حق نہیں کہ اس کے جسم کی نمائش ہو, یعنی کپڑے ایسے ہوں کہ جن کپڑوں سے اس کے عضو جھانکتے ہوں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فرامین کی موجودگی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ عورت اپنے گھر میں رہنی چاہیے اور گھر میں بھی اس کو ایسے کپڑے پہننے چاہیے جن کپڑوں سے اس کے اعضاء ظاہر نہ ہوتے ہوں. یہ کیا ہے؟ دین مصطفیٰ. عورت کی پہچان, اس کی شناخت, اس کا وہ حلیہ
جو اللہ نے قرآن میں محمد رسول اللہ نے اپنے فرمان میں دیا ہے، اور ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس فرمان کے مطابق زندگی بسر کریں مرد بھی اور عورتیں بھی، جب تک تم اس شاہراہ پہ رہو گے عزت و افتخار تمہیں حاصل ہوگا، اور جب تم اس شاہراہ کو چھوڑ دو گے ذلت و نکبت کا شکار بن جاؤ گے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا، محدثین نے اس چہرہ کی نمائندگی جو عام حالات میں معاشرے میں انسان کرتا ہے اس کے متعلق رہنمائی کی کہ قرآن کہتا ہے، ارشاد فرمایا چہرے کے ننگے رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ تیرا چہرہ بالکل سامنے ہو اور آنے جانے والے دیکھتے ہوں، بلکہ یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ارشاد فرمایا مسلمان عورت کی نشانی یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا کپڑا جو اس کے سر پہ ہے اس سے اس نے گھونگھٹ نکالا ہوا ہو۔ یوں واضح چہرہ عورت کا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ عام طور پہ علماء اس بات کو یوں ہی بیان کرتے ہیں کہ چہرہ پردے میں نہیں، لیکن مکمل چہرے کا یوں واضح طور پہ صاف نظر آنا یہ بھی قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ میرے محبوب کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ان کو گھونگھٹ کرنا چاہیے، یعنی اپنے چہرے پہ اپنے کپڑے کو لٹکانا چاہیے۔ تو یہ کیا ہوا؟ پہچان اس عورت کی جو مسلمان عورت ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان دی، اللہ نے پہچان دی کہ عورت کو ملفوف ہونا چاہیے۔ کیا؟ لا یبدین زینتہن، ان کی زینت کی چیزیں نظر نہیں آنی چاہیے، ملفوف ہونا چاہیے، سر پہ چادر ہونی چاہیے، چہرے پہ گھونگھٹ ہونا چاہیے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کی مشابہت سے روکا۔ اس کا ایک سبب کیا ہے کہ کافر منافق مسلمانوں کی عورتوں پہ آوازیں کستے، جب گرما گرمی ہوتی، نوبت لڑائی تک پہنچتی، تو وہ کہتے اللہ کی قسم ہمیں تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ ویسے ہی یہ نکلتے ہیں جیسے لونڈیاں ہماری باہر نکلتی ہیں، چہرہ ڈھانپا ہوا نہیں، کپڑے تنگ تنگ، جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ ہمیں کیا علم تھا یہ کوئی لونڈی ہے یا مسلمان کی بیوی ہے، مسلمان کی ماں ہے، مسلمان کی بیٹی ہے؟ تو اللہ نے اس کی شناخت دی، لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، ارشاد وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے مسلمان عورت کی نشانی، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے لوگوں کی عورتوں کی طرح بناؤ شنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ اور سن لو، کونین کے آقا کا پیغام ہے، اس کی بغاوت کرنے والی عورت محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ بڑے بدھو ہیں ہم، بلکہ اگر غیرت کی بات کی جائے تو غیرت کا دامن ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اللہ کے نبی
وہ کون بد نصیب ہیں جن کو ایک عورت جہنم میں لے جائے گی؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اس کا باپ، ایک اس کا بھائی، جب یہ باپ کے زیر سایہ رہتی ہے، جب یہ بھائی کے زیر سایہ رہتی ہے، تب یہ اپنی شناخت کو بھول جاتی ہے، اپنے کردار کو پس پش ڈالتی ہے، قرآن کی تعلیم اور محمد کے فرمان کو پس پش ڈالتی ہے۔ اس کا وجود اس کے باپ کے لیے جہنم کا سبب ہے۔ اس کا پردہ وہ نہیں، اس کے کپڑے وہ نہیں، اس کا چہرہ وہ نہیں، فرمایا یہ بھائی کے لیے جہنم کا سبب ہے کہ اس کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ یہ جانوروں کی طرح بازاروں میں یوں چلتی ہے جیسے انسانیت سے نہیں حیوانوں سے تعلق رکھتی۔ جب وہ باپ کے زیر سایہ ہے، اس کا باہر نکلنا، گھر میں رہنا، اس کا کردار، اس کے کپڑے، اس کا چہرہ اگر قرآن کے فرمانے کے مطابق نہیں، محمد رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق نہیں، فرمایا یہ باپ بھی اس کے سبب جہنم میں جائے گا، بھائی بھی جہنم میں جائے گا، کہ ان کی غیرتوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ یہ اندھے نظر نہیں آتے، ان کو پتہ نہیں چلتا ان کی بیٹی، ان کی بہن، ان کی ماں کس طرح زمانے میں چل پھر رہی ہے، کہ یہی کردار، یہی اتوار اور یہی پہچان تھی محمد رسول اللہ کی امتی کی۔ جب یہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو کے اپنے خاوند کے پاس چلی جاتی ہے، اس کا کردار وہ نہیں، اس کے لیل و نہار وہ نہیں، اس کا اتوار وہ نہیں، اس کا پہننا وہ نہیں، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے خاوند کے لیے جہنم کا سبب ہے اور اپنے بیٹے کے لیے بھی جہنم کا سبب۔ یہ چار مرد ایک عورت کی بنا پہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیان کرے، اور آج کے مولوی کی تو بات ہی نہیں، یہ مولوی نہیں جہنم سے بچ سکتے، بس ویسے یوں ہی بس ممبر رسول پہ کھڑا ہو گئے اور باتیں کر دی، حدیثیں سنا دی، قرآن کی آیت سنا دی۔ اس کا گھر داغدار ہے، نہ اس کی بیٹی مسلمان، نہ اس کی ماں مسلمان، نہ اس کی بہن مسلمان۔ کس کردار کا یہ حامل ہے، کیا بیان کر رہا ہے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے؟ تیرے گھر میں ٹی وی چلتا ہے، پتہ نہیں وہ کون کون سی بکواسیات ہیں، مجھے تو نام ہی نہیں ان کے آتے، کیبل چلتی ہے، جی ہم نے تو خبریں سننے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تلاوت سننے کے لیے رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں تو تلاوت سنتا ہے اور جب تو باہر چلا جاتا ہے تیرے پچھلے کیا سنتے ہیں اس میں۔ بغاوت محمد رسول اللہ کی، یہ نظام اور اس نظام کے تحت زندگی بسر کرنا اللہ کے دین سے بغاوت ہے۔ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں، برباد کر دیا اسلام اور مسلمان اور اسلامی تصور کو اس نے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک غلام ہے۔ ایک شخص نے سوال پوچھا کہ جناب اللہ کے نبی نے کہا دیوس لا يدخل الجنہ، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، مرد دیوس ہو، دیوس کون ہے؟ ارشاد فرمایا کل اس وقت اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میں یہاں سے گزروں گا، تب مجھے کھڑا کر کے پوچھنا کہ دیوس کون ہے جو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ پتہ شخص کون ہے؟ نواب صدیق الحسن، جس میں حدیثوں کی شرح لکھی ہوئی ہے، قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، مسائل انسان کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی۔ کل پوچھنا، وہ کل شخص وہیں چلا گیا۔ امام صاحب جا رہے ہیں، نواب صاحب جا رہے ہیں، حضرت صاحب میں نے کل سے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، کیا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دیوس لا يدخل الجنہ، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، من دیوس ہو۔ کہنے لگے جس دیوس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ میں ہوں۔ تڑپ اٹھا، سبب کیا ہے؟
ارشاد فرمایا میری بیوی ننگے منہ بازاروں میں مردوں کے ساتھ چلتی ہے، مجھ سے بڑھ کے دیوس کون ہو سکتا ہے؟ مورخ کہتا ہے اس کے بعد ستاروں نے بھی اس کی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اسلام تو یہ ہے، مسلمانی تو یہ ہے، ہم کیا مسلمانی لیے پھرتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان عورت وہ ہے جو کافر کی مشابت نہیں اختیار کرتی۔ والذی نفس محمد بیدہ ہی، پچھلے جمعہ کی حدیث آپ کو یاد دلاؤں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَّتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ان لوگوں کے راستے پہ چلو گے جو مجھ سے پہلے امتیں گزر گئی۔ اسی سبب کہا اور لوگوں تم پہلی امتوں پہ ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ پہلی امتوں کی طریقوں پہ چلو گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کا فرمان میرے اور تیرے نام تھا، کبھی ہم نے سنا ہے؟ کبھی ہم نے آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ یہ کیوں ارشاد فرمایا۔ اس کا سبب کیا تھا کہ ہم اپنی اصلیت کو بھول گئے۔ مشرف کے دور میں آپ کو علم ہے کہ مشرف نے لوگوں کی بچیوں کو نکریں پہنائی اور بنیانیں پہنائی کہ واک کرو، یعنی مسلمان کی غیرت پہ وہ خنجر ہے جو اس کو نہیں اس کے دین کو تاک تاک کرتا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ قرآن وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کافروں کسی اعتبار اختیار نہ کرو، پہلی قوموں کی جہالت اختیار نہ کرو۔ پہلی قوموں کی جہالت کیا تھی؟ آج ہمارے سامنے فلورا ایک کھیل تھا جو رومیوں میں بڑا مقبول کھیل تھا۔ فلورا ایک کھیل تھا جو رومیوں میں بڑا مقبول تھا۔ یہ کھیل کیا تھا کہ عورت ننگی سڑک پہ بھاگتی، فلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا، اللہ نے تجھے اس ذلت کے مقام پہ ڈال دیا کہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا جب تک تو نے قرآن کی آواز پہ لبیک نہ کہا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے میرے آقا نے کہا وہ اسی قوم سے شمار کیا جائے گا۔ سڑکوں پہ ننگا بھاگنا کافر کے اطوار تھے، اس کی سوچ تھی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بالشت سے بالشت، ایک ایک بالشت، ایک ایک ہاتھ اس قوم کی پیروی میں چلو گے جو ہم سے پہلے تھی، یہاں تک کہ اگر وہ گو کی سوراخ میں داخل ہوگے تو تم بھی وہاں داخل ہو۔ کیا ارشاد فرمایا کونین کیا کرنا؟ پہچان دیکھو، ہماری پہچان کھو گئی۔ کہو نا کہ یہ کیا لباس تمہیں پہنا ہو یار، تیرا اپنا لباس، کہتے جی کیا ہے لباس ہی ہے نا، فلاں مولوی صاحب نے کہا جائز ہے، فلاں مولوی صاحب نے کہا جائز ہے۔ اچھا تجھے مولوی صاحب نے یہ کہا کہ یورپ کا لباس جائز ہے، کسی مولوی پردے نے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ کا لباس بھی جائز ہے، وہ کیوں نہیں پہنتے تم؟ اور یہ بدنصیبی ہے اس پاکستانی قوم کی، ٹینکوں کی ٹیکنالوجی کہتے ہیں ساری دنیا سے ہماری بہتر ہے، ایٹم بم تمہارے پاس ہے، لیکن کافر اپنے ملک میں بیٹھا تم پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ اس کا سبب نہیں کہ ہم ناتواں ہیں، کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، اسلحہ نہیں، فوج نہیں۔ پاکستان کی فوج سب سے زیادہ لڑاکا فوج ہے، لیکن ہم بے غیرتوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں۔
سبب کیا ہے؟ بغاوت قرآن کی اور بغاوت محمد رسول اللہ کی. کوٹ پہنا ہوا ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، یہ جی بابو ہے. کیا ہے جی؟ یورپ میں سارے لوگ یہی پہنتے. بعض تو پہننے والے ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی چوہا ہوتا ہے، یعنی کوئی نمایاں آدمی بھی نظر نہیں آتے، لیکن پہن کے چل جی لباس ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، لباس ہی ہے، لیکن تمہارا لباس ہے. مجھے ایک نے کہا جی کیا آپ اس کو حرام کہتے ہیں؟ میں نے نہیں، حرام نہیں کہتا. یہ اگر کھلا ہو، ڈھیلا ڈالا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آج تک تو نے کوئی انگریز دیکھا ہے جو تہبند باندھتا ہو، سر پہ پگڑ باندھتا ہو، کندھوں پہ چادر رکھتا ہو؟ اور تیرا یہ قومی لباس ہے. تیرا قومی لباس اگر انگریز نہیں پہنتا، تیری غیرت کس طرح گوارا کرتی ہے کہ تو انگریز کا لباس پہنتا ہے؟ یہ تو غیرت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. اور جس طرح کی پینٹیں، شرٹیں، کوٹ ہمارے نوجوان پہنتے ہیں، یہ تو اللہ کی قسم شریعت ناجائز ہے. لیکن کوئی نہیں، یا کسی کی امتیاز نہیں. مفسر قرآن ہے، محدث ہے، مولوی ہے، تمام لوگوں کے گھر کا بیڑا غرق ہوا. آج ذلت کا سبب وحد یہ ہے کہ میں بھی بھاگی ہوں، آپ بھی بھاگی ہیں. نہ آپ کے گھر میں اسلام ہے، نہ میرے گھر میں اسلام ہے. کیا اسلام لیے پھرتے؟ پاکستان میں مشرف کے دور حکومت میں اعجاز نامی ایک وزیر بے غیرت نے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کیا کہ مسلمانوں، تمہارے رسول کا لباس کیا ہے؟ تمہارے رسول کے لباس سے تو مسلمان عیسیٰ کے ماننے والوں کے لباس کو زیادہ پسند کرتے. پاکستان میں رہنے والا ایک بے غیرت، اور یہ بھاگے دھول کے دے. اللہ کے نبی نے کہا ان کی مشابہت کسی صورت جائز نہیں. نہ کپڑوں میں مشابہت جائز، نہ کھانے میں مشابہت جائز، نہ چہرے میں مشابہت جائز، اور نہ کردار میں مشابہت جائز ہے. تیرا کردار اعلیٰ بالا ہونا چاہیے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہا کہ 2 جہنمیوں کی صفیں ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہوا. 2 جہنمیوں کی صفیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہوا. ایک تو دنیا دار انسان کی بات کی جو دنیا میں اتنا محو ہو گیا، اتنا محو ہو گیا کہ اس کو دین ہی بھول گیا. اور فرمایا وَنِسَاءُهُمْ قاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہم کاسنال بخت الباغیہ. فرمایا کہ وہ ان کی عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی. یہ کافر کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کافر کی بات نہیں کر رہے. ارشاد فرمایا 2 جہنمیوں کی صفیں ہیں جنہیں میں نہیں دیکھا، میرے بعد پیدا ہوں گی. کس میں؟ او کونین کے آقا نے ننگی عورتوں کو تو دیکھا ہوا ہے. کعبۃ اللہ کا طواف ننگی عورتیں کرتی تھی، وہاں تو کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی ننگی رہتی ہے یا نہیں ننگی رہتی. اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ 2 جہنمیوں کی صفیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ بعد میں پیدا ہوں گی. کیا ہے؟ قاسیات عاریات. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا فرمان سنو اور پھر اپنے گھر میں جھانکو. اللہ کی قسم، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ خاوند خطرناک ہی خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں. کوئی مسلمان ایسا نہیں اگر ہم دین کا مطالعہ کریں تو ہمیں جنت کا کوئی راہ نظر آ رہا ہو. کافر کی مشابہت اور سر توڑ بھاگ رہے ہیں، سر پٹ بھاگ رہے ہیں. قاسیات عاریات. ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوئی ہوں گی اور ننگی ہوں گی. سارے اپنے اپنے گھر میں جا کے
اپنی بیٹیوں کو دیکھیں، اپنی بہنوں کو دیکھیں، اپنی ماں کا لباس دیکھیں کہ کیا یہ وہی لباس ہے جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا؟ معمولی بات نہیں۔ سیدہ صدیقہ طاہرہ کی بھتیجی حفصہ عبد الرحمن کی بیٹی سیدہ کے گھر جاتی ہیں اور اس نے باریک چادر پہنی ہوئی ہے، باریک چادر، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ موٹے ہیں، مسلمانوں والے ہیں، باریک چادر پہنی ہوئی ہے۔ سیدہ نے اس چادر کو کھینچا اور واحد میں کہ پھاڑ دیا، بھاری برکم چادر اس کے اوپر دی کہ یہ مسلمان بچی کی علامت نہیں، یہ مسلمان عورت کی علامت ہے۔ کیا یہی حالات ہیں ہمارے گھر کے؟ کاسیات عاریات، اور مسلمانوں تمہاری بیٹیاں کپڑے پہنتی ہیں، ننگی ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانا بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ کیا ایسا نہیں؟ میری بیٹی کا جسم مجھے نہیں نظر آتا، آپ کی بیٹی کا جسم آپ کو نظر نہیں آتا، اسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں لیکن اس کا جسم نظر آتا ہے۔ وہ باپ جہنم کا ایندھن ہے جس کے زیر سایہ اس کی بیٹی پرورش پا رہی ہے تو وہ ننگی نظر آتی ہے۔ وہ بھائی جہنم کا ایندھن ہے جس کی بہن اس کے گھر میں پرورش پاتی ہے، ننگی نظر آتی ہے۔ وہ خامد جہنم کا ایندھن ہے، وہ بیٹا جہنم کا ایندھن ہے۔ جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی ننگی نظر آتی ہے، اسے کپڑے پہنے ہوئے۔ کاسیات عاریات، فرمایا کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ ممیرات، ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو متوجہ کرنے والی ہوں گی۔ مائلات، خود بھی متوجہ ہوں گی۔ جاؤ مجھے کبھی یہ دیکھ کے بتانا کہ جیسے کپڑے میری بیٹی پہنتی ہے، جیسے کپڑے میری بہن پہنتی ہے، جیسے کپڑے میری ماں پہنتی ہے اور وہ بازار میں چلتی ہے، کیا نگاہیں اس کو نہیں دیکھتی؟ ممیرات، وہ لوگوں کو دعوت نظر دے گی۔ خود بھی ہمارے پاکستان میں بھٹو کے دور میں ساحل سمندر ہاکس بے ہے، وہاں جب ابتدا ہوئی بھٹو کے دور میں اس بدماشی کی، اس بے پردگی اور بے حیائی کی، اس فحاشی کی، تو کچھ عورتیں اس ساحل پہ ایسا لباس پہن کے نہاتی ہو، ہماری اخباریں مہینہ پر بھری نہیں تھی اس بات سے، نہاتی ہیں ایسا لباس پہن کے جن پہ سمندر کی چھال آتی ہے تو وہ بالکل ننگی ہو جاتی ہیں، لباس پہنا ہوا ہے۔ کاسیات، لباس پہنے ہوئی ہوگی، عاریات، ننگی ہوگی۔ کونین کے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا۔ نوجوان بھی وہاں تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو نیل گوں آسمان نے شرم سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کہ یہ محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نوجوان ان پہ تل پڑے، پل پڑے ان پہ، اور ان کے کپڑوں کو داغ داغ کر دیا، عزت انسانیت کو داغ داغ کیا، اور عورت کی عزت و وقار کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کیا ساحل کراچی پہ۔ کاسیات عاریات، ارشاد فرمایا یہ انتہا درجے کے بد نصیب لوگ ہوں گے جو کافر کے قدم با قدم چلیں گے۔ یہی نہیں اور بلکہ مٹ جانے کا مقام ہے۔ آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ضرور وہ کام کرو گے جو کام پہلی امتیں کرتی رہیں۔ اللہ میری توبہ، الفاظ نہیں بیان کرنے کے، میرے آقا نے کہا، اور سبب کیا تھا؟ اس امت کو غیرت دلانا سبب تھا۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ تم گزشتہ امتوں کے قدم بہ قدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر کسی پہلی امت میں سے بغیرت نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی لوگ کریں گے۔
جاؤ پڑھو اخباریں. جنازہ نکل گیا غیرت کا. اس جنازے کے نکلنے کا سبب یہ ہے ہم نے محمد کی سنت کو طاق دیا اور کافر کے طریقے کو اپنا لیا. یہی طریقہ ہے ان کا. یورپ میں کوئی لباس ایسا نہیں جس لباس کو ہم یورپ سے حاصل نہیں کرتے. آپ اپنی بچیوں کو دیکھیں, ہماری بچیاں کپڑے سلواتی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن کہتا ہے کہ یہ بات اپنے سامنے رکھو کہ زینتہن لا یبدین زینتہن, اپنے اس مقام کو ظاہر نہ کرو جس میں زینت پائی جاتی. تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ قیامت ہے, قیامت. یعنی ہمارا لباس سرتپا ایسا لباس ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھے, اور بھائی میں بھی دیکھوں, آپ بھی دیکھیں. مجھے اللہ نے اس لیے معاف نہیں کرنا کہ تو قرآن سناتا تھا, حدیث سناتا تھا, لہذا تجھے معافی. تو سننے والوں کو معافی نہیں, میں نے بھی وہ سزا پانی ہے جو سزا آپ نے پانی ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے گھر میں جھانکیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے مشابہت کفار سے منع کیا تھا. ارتداد اسلام ہے کافر کی مشابہت اختیار کرنا. اپنی بیٹیوں کو دیکھ لیں, کبھی بد نصیبی سے چلتے چلتے نگاہ پڑتے ہو, ہماری بیٹیوں کا انداز کیا ہے کہ یہاں تک ان کی سلائی نہیں ہوتی اور یہاں اکٹھی کی ہوتی ہے شلوار. ہائے میرے اللہ, پھٹ نہیں جاتی زمین, گر نہیں جاتا آسمان. مسلمان کی بیٹی ننگی نظر آتی, اس کے کولے نظر آتے ہیں, اس کے چوتر نظر آتے ہیں, اور غیرت مند اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, پھر بھی اس کی غیرت کا تقاضا نہیں سیکھتا کہ اس سے روکے ان کو. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اللہ کی قسم اس طرح ثابت ہو رہا ہے ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہاں میرا وہ بھائی بیٹھا ہوا ہے جس کے دوست نے یہ بات سنائی تھی, لاہور کی. وہ ایک معزز گھرانے میں نوکری کرتا تھا, ڈرائیوری. باپ کہتا ہے میری بیٹی کو کالج چھوڑا, اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں, لاہور کی بات کر رہا ہوں. میری بیٹی کو کالج چھوڑا. کہتا ہے میں اس کو کالج لے جا رہا ہوں. وہ ڈرائیور کہتا ہے میں اس کو کالج لے جا رہا ہوں, مجھے جلدی جلدی کہتے ہیں اس طرف چلو. میں نے کہا کالج تو تمہارا اس طرف ہے. کہنے نہیں اس طرف بھی ہے. کہتا ہے وہ مجھے کلب میں لے گئی. یہ کلب کیا ہے؟ جو تصور ہم نے کافر سے لیا ہے. یعنی کافر نے اپنی عورت کو اتنا آزاد کر دیا کہ باپ کو پوچھنے حق نہیں بیٹی کو کہ تو رات کہاں بسر کر کے آئی. بھائی کو حق نہیں کہ وہ پوچھ سکے اپنی بہن کو تو رات کہاں رہ کے آئی, کلب میں رہ کے آئی. اور یہ کلب ہم نے قبول کر لیا. وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں اس بچی کو لے کے کلب جاتا ہوں. کہتا ہے میں باہر کھڑا رہا, 1-2 گھنٹے کے بعد آئی. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ننگی برہنہ اور شراب پی ہوئی تھی اس نے. میں نے کہا تیرے کپڑے, کہنے لگی ادھر سے جا کے میرے کپڑے لے آؤ. یہ مسلمان کا حال ہے. کونین کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اور جب تک تم اپنی شناخت کو قائم رکھو گے تمہاری عزت اور وقار قائم رہے گا. جب تم کافر کی شناخت لے کے اپنی شناخت کو گم کر دو گے ذلیل اور خوار کر دو گا تمہیں. کیا ذلت و نکبت ہمارے گھر نہیں پڑی ہوئی؟ سوچو تو صحیح. ہماری اولاد کبھی کسی نے محمد رسول اللہ کا لباس نہیں پہنا, اور کہنے والے کہ کیا فرق پڑتا ہے, اور کوئی نہیں یہ فرق پڑتا. اب پڑتا ہے غیرت خراب ہو جاتی ہے. پڑتا کیوں نہیں؟ حرام نہ صحیح, غیرت کے تقاضوں کے خلاف ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں. ایک تصور نبی کائنات محمد رسول اللہ نے دیا, کرنا فی بیوتکنا, اپنے گھر میں بیٹھو, اور اگر کبھی ایسا وقت آ بھی جائے تو یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن. اپنی اوڑنیوں کو اپنے اوپر یہ جوں 2 کاندھوں کے اوپر لو, یعنی تمہارا یہ حصہ چھپا ہوا ہو. کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے اپنی بیٹیوں کو؟
انہوں نے دوپٹے یہاں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، باقی سب اللہ کے سپرد۔ اور مسلمانوں یہ کافر کی پیروی ہے جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو میری مشابت چھوڑ کے غیر کی مشابت اختیار کرتا ہے اس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھنا اپنے گھروں میں، جھانکنا اپنے گھروں میں، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے۔ مسلمان ہیں ہم، کیا مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہیں ہم؟ اور وہ جو میں نے ابتدا میں کیا تھا نا کہ وہاں کوئی طلاق اور شادی نہیں تھی، نکاح نہیں تھا، بس ہو گئی سو ہو گئی۔ ایک عورت نے 23واں خامد اپنایا اور جو 23واں خامد تھا اس کی 21ویں بیوی تھی، یہ طلاق کا کوئی تو یہاں ہمارے نہیں ہے۔ ہمارے ایک کرکٹر تھا یہاں سرفراز نوال، اس نے رانی ایک فلم ایکٹر سے شادی کی، جب ان کی دوری ہو گئی اخبار میں بھی سوال کرتا ہے کہ سرفراز صاحب آپ نے طلاق دے دیا؟ کہتے ہیں ہماری ہائی سوسائٹی میں نکاح اور طلاق کی کوئی حیثیت نہیں، زبان سے نکاح ہوتا ہے، زبان سے ہی طلاق ہو جاتی۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ شاہ روم کے دور میں یہی تصور تھا کہ عورت کو مرد طلاق نہیں دیتا تھا، عورت کہتی تیرا میرے ساتھ نباہ نہیں ہوتا، چل تجھے چھٹی، اس سے شادی کر لی، اس سے بھی اس سے شادی کر لی۔ مورخ مارشل لکھتا ہے کہ ایک عورت نے 10 نکاح کیے اور ایک عورت نے 5 سال میں 8 نکاح کیے۔ نکاح کیا ہے؟ ہاں تیرا میرا نکاح، ہاں ٹھیک ہے نکاح۔ یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے، آ رہا ہے یہ دور۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ تم کس طرح باوقار زندگی بسر کر سکتے ہو۔ باوقار زندگی تبھی تم بسر کر سکتے ہو جب تم اپنی شناخت کو نہ کھو، اپنی پہچان کو نہ کھو۔ جب شناخت کھولی، جب اپنی پہچان کھولی تو کافر کیسے بن گئے، اور کافر کیسے بن گئے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا وہ ہمیں سے نہیں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں گی اور خود بھی ان کی طرف التفات کریں گی۔ ہمارے ہاں ہے نہیں ہے، ایک ہماری نوجوان بچی جا رہی ہوتی ہے، ایک دیکھنے والا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی دیکھتا ہی رہتا ہے، کبھی اس کی جوتی پہ، کبھی اس کے شلوار پہ، شلوار تو اب ہوتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کبھی اس کے کپڑوں پہ۔ اور مسلمانوں کے گھر نہیں وائزوں کے گھر، مولویوں کے گھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب یہ تمہارے ہاں ہو رہا ہے، اور یار بڑا سمجھایا بچی کو، کیا کریں حالات ہیں، زمانے کے 7 سال چلنا پڑتا ہے، یہ زمانہ 7 سال لے کے تجھے جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ کافر کی مشابت قطعاً حرام، قطعی حرام، کسی بھی انداز سے یہ جائز نہیں۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات جہنم میں دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتوں کے بال جہنم کی دیواروں کے ساتھ اٹکے ہوئے۔ پوچھا جبریل یہ بد نصیب کون ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ ہے جس نے اپنے سر پہ کبھی دوپٹہ نہیں رکھا تھا۔ تیرے گھر میں بھی نہیں، میرے گھر میں بھی نہیں، کون رکھتا ہے؟ نہیں ہے۔ اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں عورت ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ننگے سر ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ کوئی احساس نہیں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میری بات کو لکھ رکھو، کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن، وہ پہنے لباس ننگی ہوں گی، لوگوں کو دعوت نظر دیتی ہوں گی، خود بھی دیکھتی ہوں گی۔ فرمایا جب یہ حالات ہو جائیں کہ تمہاری زندگی کا ہر رخ کافر کی عطایت میں اٹھتا ہو تو من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ اسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے بندو جاگو، زندگی کا اظہار کرو،
یہ کوئی بات نہیں کہ ہم خاموشی سے رہیں اور میری بیٹی کیسے کپڑے پہنتی ہے، میری بیٹی کی مجلس کیا ہے، میری بیٹی کا آنا کیا ہے، میری بیٹی کا جانا کیا ہے، بازار میں جانے کی حیثیت کیا ہے، بازار سے آنے کا انداز کیا ہے، اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی تو پھر یہ مشکل ہے کہ ان مسلمانوں کی عزت ہمیں مل جائے۔ کوئی غیر ہماری عزت کو پامال نہیں کر سکتا، ہم خود کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے بیبیوں پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ ہماری عقل پہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ جو عورت کے سر پہ ہونا چاہیے تھا، وہ پردہ ہماری عقلوں پہ پڑا ہوا ہے جو عورت کے سینے پہ ہونا چاہیے تھا۔ ہم ناکارہ ہو گئے، ناکام ہو گئے، کافر مسلط ہو گیا ہم پہ، اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی۔ تب تک رحمت ہم پہ سایہ افگن نہیں ہو سکتی جب تک ہم محمد رسول اللہ کا طریقہ اختیار نہ کریں، شکل اختیار نہ کریں، لباس اختیار نہ کریں، وضاقتہ اختیار نہ کریں۔ جب تک وہ وضاقتہ نہیں ہوگی اللہ کی رحمت ہم سے روٹھی رہے گی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔